الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آواز صحیح ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے اپنی ذات کو چھوٹا بنائیں گے اللہ تعالیٰ اس کی ذات کو بلند فرمائیں گے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بنائیں گے اللہ تعالیٰ اس کو بڑا بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اور دنیا میں بھی بڑا بننے کا ضابطہ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ذات کو چھوٹا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بڑا کرے گا۔ کہ وہ لوگ جو اپنی ذات کو بڑا کرتے ہیں، اپنی ذات کو بڑی ذات سمجھتے ہیں کہ ہم بھی کچھ ہیں، اور کسی کبر اور تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ان کا حال ابلیس جیسا ہو جاتا ہے۔ ابلیس بہت عبادت کرتا تھا، اسی میں بھی مشہور ہے، یہ مشہور ہے کہ ابلیس نے جہاں پر سجدہ نہیں کیا وہاں پہ گھاس نہیں اگتی، اور بہت جانکار ویکتی تھا، بہت اس کو جانکاری تھی، بہت معلومات تھی ابلیس کو، یہاں تک کہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور فرشتوں میں بھی اس کی بڑی عزت تھی۔ تو ابلیس نے اپنی ذات کو بڑا بنایا، ابلیس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا کہ ہاں ہم کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سارے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، اس جدولی آدم، کہ تم سارے کے سارے سجدہ کرو، تو ابلیس انکار کر گیا، ابا واستکبر، کہ ابلیس انکار کر گیا، تکبر کر گیا، اور یہ دلیل پیش کرنے لگ گیا اللہ کے سامنے کہ یا اللہ تو نے اس کو بنایا آگ سے، اور مجھ کو بنایا مٹی سے، مجھ کو بنایا آگ سے، اس کو بنایا مٹی سے، آدم علیہ السلام کو بنایا مٹی سے اور مجھ کو بنایا آگ سے، خلقتہ من طین خلقتنی من نار۔ تو ویلیو تو زیادہ ہوتی ہے آگ کی اور مٹی کی کم، اور آگ کی اتنی عزت ہوتی ہے کہ آگ اٹھتی ہے اوپر کی طرف اور مٹی جاتی ہے پستی ہے نیچے کی طرف۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آگ سجدہ کرے مٹی کو؟ یہ تو عقل سے باہر کی چیز ہے۔ تو عقلی دلیل پیش کر دی ابلیس نے اللہ تعالیٰ کو۔ کتنی عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ کو ابلیس نے عقلی دلیل پیش کی۔ یہاں پر ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام میں عقلی دلیل پیش کرنے والا ممکن ہے کہ ابلیس کی طرح ہو جائے۔ مذہب اسلام میں عقلی دلیل پیش کرنے والے جس طریقے سے رجیم ہے، ابلیس رجیم ہے، شیطانی رجیم، مردود ہے۔ اللہ نے کہا فخرج، یہاں سے نکل جا، فخرج یہاں سے نکل جا، فإنک رجیم، تو کیا ہے؟ تو مردود ہو گیا۔ تو اس نے ایک عقل لگائی اللہ کے حکم کے سامنے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اپنے دربار سے نکال کر اور فرشتوں کی صحبت سے باہر کر دیا اس کو،
اور ہمیشہ کے لیے جہنمی قرار دیا اس کو. کیا کہا تھا؟ یہ آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے جاتی ہے، میں سجدہ کروں گا، میری عقل یہاں پہ نہیں کام کرتی. یا اللہ تیرا جو حکم ہے، تیرے حکم کے سامنے تیرا جو حکم ہے اس میں آڑ میری عقل آ گئی ہے. میری عقل تیرے حکم کے بیچ میں دیوار بن گئی ہے. میری ذات اور تیرے حکم کے بیچ میں میری عقل دیوار بن گئی ہے، اور میں کیسے سجدہ کروں اس کو؟ تو اللہ نے کہا چلو، عقل لگاتا ہے بیوقوف ہمارے حکم کے سامنے، ہمارے حکم کے سامنے عقل لگاتا ہے. ہم نے تو جو کہہ دیا کرو. وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے دے وہ اللہ کی طرف سے اس کو لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روک دو رک جاؤ. عقل نہیں، عقل کا دخل اسلام میں بالکل بھی نہیں ہے. وہ الگ بات ہے، کچھ باتیں آپ کی عقل سے لگ جاوے وہ الگ چیز ہے، لیکن عقل کو ہی بنیاد بنا کر اسلام پر چلو گے تو اسلام کو چھوڑ بیٹھو گے. جیسے شیطان نے اسلام کو چھوڑ دیا. اللہ کا حکم ہی تو اسلام ہے. اللہ نے کہا سجدہ کرو، شیطان نے نہیں کیا تو شیطان نے اسلام کو چھوڑ دیا. کتنی عجیب بات ہے. تو وہاں پر تکبر کر بیٹھا، اپنی ذات کو بڑا بنا بیٹھا، اور اپنی ذات کو بڑا سمجھنے کے جرم میں ہمیشہ کے لیے ذلیل اور خوار ہو گیا. ہمیشہ کے لیے انفائنائٹ، کوئی حد ہی نہیں ہے اس کی. ہمیشہ کے لیے. ایک تو ہوتا ہے نا 100 سال 200 سال 500 سال، نہیں، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا ابلیس. اب اس کے ماننے والے، یہاں تو حکم یہ ہے کہ نبی جو دیتے ہیں لے لیجئے، اور جس سے روکتے ہیں رک جائیے. تو نبی جی کیا دیتے ہیں؟ نبی جی دیتے ہیں تواضع. بہت غور سے سنیے گا بات کو. اور نبی جی دیتے ہیں انکساری. نبی جی دیتے ہیں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا. نبی جی دیتے ہیں دوسرے کی عزت کرنا، اپنی ذات کو کمتر سمجھنا. یہ نبی جی لے کر آئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ نیچے ہی بیٹھتے تھے. بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، آپ بھی نیچے بیٹھ گئے. تو جو بعد میں آنے والے حضرات تھے انہیں بڑی دقت ہوتی تھی پہچاننے میں کہ نبی کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. کیونکہ آپ کپڑوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا امتیاز نہیں کرتے تھے. بھائی نبی ہیں، کچھ الگ سے کپڑے ہونے چاہیے، الگ حساب سے دور سے نظر آنے چاہیے. ایسا چونکہ، اور نبی بھی ایسے نبی نہیں ہے، سارے نبیوں کے نبی، سارے نبیوں کے امام ہیں، امام الانبیاء، سید الانبیاء، سارے نبیوں کے سردار ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جایا کرتے تھے. بعد میں آنے والے لوگوں کو بڑی دقت ہوتی، انہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ اگر آپ کسی اونچی چیز پر بیٹھ جائے تو سب آپ کو دیکھ لیں، ہم سمجھ جائیں کہ آپ ہمارے نبی ہیں، آنے والا بھی سمجھ جائے گا. تو وہاں پہ ایک چوکا کا انتظام ہوا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، پھر بیان کرتے تھے. اب ممبر سمجھ لیجیے، یہ اس ممبر پر بیٹھ کے بیان کرنا کوئی برتری کی چیز نہیں ہے. صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ سامنے والے سے مخاطب ہو جائے، اور بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. مجمع میں علماء کرام کرسی پر بیٹھ کے بیان کرتے ہیں، یہ صرف اس لیے ہے کہ سارے لوگوں سے نظریں مل جائیں اور سب سے بات ہو سکے. یہ نہیں کہ جو بڑے صاحب ہیں اس لیے کرسی پر بیٹھے ہوئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس چوکی پر بیٹھنا شروع کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کی باتیں سمجھاتے تھے. اتنا تواضع کہ پتہ نہیں چلتا تھا. ہمارے یہاں جماعت میں اگر میں ذمہ دار بن کے چلوں، میں امیر بن کے چلوں تو میرا چہرہ الگ نظر آنا چاہیے، میری پگڑی اور میری ڈریسنگ الگ ہونی چاہیے. امیر صاحب بیٹھے ہوئے، نبی تو اپنے آپ کو مٹا رہے ہیں، تو اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے؟ تو جب تیری نیت خراب ہو گئی جماعت کے ذمہ دار، تو پوری جماعت کا کیا ہوگا؟ ایک بات بتا رہا ہوں میں، یعنی اپنے آپ کو ممتاز بنانا یہ اسلام نہیں ہے، اپنے آپ کو عام کر دینا یہ اسلام ہے. بہت سمجھیے بات کو، بہت دھیان سے. اپنے آپ کو ممتاز کر دینا یہ تو شیطان کی صفت ہے.
کیونکہ شیطان نے تمام فرشتوں میں اپنے آپ کو ممتاز کر دیا کہ میں الگ ہوں، میں سجدہ نہیں کروں گا اس کو، کہ اپنے آپ کو عوام میں مٹا دینا، عوام کے ساتھ لگا دینا، عام کر دینا، کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے، اگر کچھ چاہیے تو مٹی میں اپنے آپ کو ملا دو، اگر کچھ چاہیے تو اس بیج کو مٹی میں ڈالو اور بیج اندر جا کے سڑ جاتا ہے، اس کے بعد اس میں سے کوپل پودا نکلتا ہے، وہ پودا درخت بنتا ہے اور وہ درخت پھر پھل دیتا ہے، پھر ساری دنیا کو نفع ہوتا ہے۔ تو پھلدار درخت بننے کے لیے اس بیج کا مٹی میں جانا بہت ضروری ہے یا نہیں؟ میں کیوں جاؤں گا مٹی میں؟ تو مٹی میں نہیں جائے گا تو اوپر ہی مر جا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے بڑے جرائم میں سے ایک بڑا جرم ہے وہ تکبر ہے، کبر ہے، اپنی ذات کو بڑا سمجھنا ہے، اور وہ پہلی بار ابلیس نے کیا تھا اس دھرتی پر، اس سے پہلے کسی نے کبر نہیں کیا۔ اور کبر الکبر ردائی، کہ کبر تو میری چادر ہے۔ تکبر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ تکبر جو صفت ہے یہ خالق کی ہے، مخلوق کے لیے بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ تو جو تکبر کی صفت پر آ جائے وہ گویا کہ اپنی ذات کو اللہ کی ذات کے ساتھ ملانے کی کوشش پر ہے۔ اوہو، کتنی خطرناک بات ہو گئی ہے۔ تو بات سمجھیے، یہ جملہ کتنا خطرناک نکلا، اور صحیح بات ہے۔ جو تکبر کی صفت پر آ جائے گویا کہ اپنی ذات کو وہ خداوند کریم کی ذات سے ملانے میں لگا ہوا ہے کہ تکبر تو اللہ کی صفت ہے، تو مٹی میں مل جانے والا انسان، تیری کوئی حقیقت نہیں ہے، تو کیسے کر بیٹھا؟ اس بنیادی مرض کو اپنے اندر سے نکالنے کی اتنی سخت ضرورت ہے، اور اس کو صحابہ کرام نے اتنا زیادہ اپنے اندر سے نکالا تھا کہ یوں کہتے تھے کاش کہ میں تنکا ہوتا۔ کتنا مٹایا تھا اپنے آپ، کاش کہ میں کوئی گھاس ہوتا، کوئی چرندہ مجھے کھا جاتا، کوئی جانور، میں تنکا ہوتا، پانی میں بہہ جاتا۔ کتنا اپنے آپ کو مٹایا تھا کہ اپنی ذات کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ اسلام اپنی ذات پر دوسروں کی ذات کو ترجیح دینے کا نام ہے۔ اپنے کو چھوٹا سمجھنا، دوسروں کو بڑا سمجھنا، اور اپنے حق کو معاف کرنا، دوسرے کے حق کو ادا کرنا، یہ تب ہوگا جو اپنی ذات کو چھوٹا سمجھے گا۔ کیونکہ بڑا سمجھنے والا یہ تو اتنا بڑا یہ اتنی بڑی بیماری پیدا ہو گئی نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عجیب آپ نے چل کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع سے کبھی آگے نہیں چلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جماعت کے ساتھ چلتے تھے تو آگے کبھی نہیں چلتے تھے، کیونکہ خود کو آگے چلانا اور لوگوں کو اپنے پیچھے چلانا یہ نفس کو اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ میرے اندر کچھ نہ کچھ تو بہتری ہے کہ میں سب سے آگے ہوں اور میرے پیچھے لاکھوں لوگ ہیں۔ یہ تباہی کے لیے، برباد ہونے کے لیے کافی ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کبھی بھی طلبہ کو اپنے پیچھے نہیں چلنے دیتے تھے۔ درسگاہ سے ہم لوگ درسگاہ سے نکلتے تھے، دور حدیث کی درسگاہ سے بخاری پڑھاتے تھے، حضرت شیخ الحدیث تھے حضرت، آپ سب کو پتہ ہی ہوگا۔ تو حضرت جب ہم لوگ چلتے تھے تو حضرت کبھی بھی طلبہ کو اپنے پیچھے نہیں چلنے دیتے تھے۔ آگے چلو، مجھ سے آگے چلو، حد سے حد یہ ہے کہ ساتھ چلو، لیکن پیچھے سوال ہی نہیں ہوتا کہ تم پیچھے چلو گے تو شیطان مجھے جہنم میں آگے دھکیل دے گا۔ ہمیشہ آگے چلنے والا خطرے میں ہوتا ہے۔ کوئی بھی بات ہوتی ہے تو سب سے ذمہ دار سے کہا جاتا ہے تم پیچھے چلنا۔ تم پیچھے کیوں چلنا؟ کچھ ہوگا تو بچ جائے گا، کچھ ہوگا تو بچ جائے گا، اور تو بچ جائے گا تو پوری جماعت کو بچا لے گا۔ اور یہ سنت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے چلتے تھے کہ آگے کہ رہبر کا آگے چلنا تواضع ہے، تکبر نہیں ہے۔
اس کو سمجھیے گا. کبھی جماعت میں جانے والے ساتھی سوچے کہ بھائی انہوں نے تو آگے چلنے کو منع کر دیا ہے تو آگے کوئی نہ کوئی تو چلے گا. تو رہبر کا جو کام ہوتا ہے آگے چلنے کا ہوتا ہے اور راستہ دکھاتا ہے, بس اتنا ہے. اور راستہ دکھانے والا وہ متکبر نہیں ہوتا, وہ متواضع ہوتا ہے, وہ آگے چل سکتا ہے. یہ ایک الگ اصول ہے, اس کو آپ اس پہ فٹ نہ کیجیے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا زندگی میں, وہ ہمیشہ آپ جتنا آپ کے اندر جتنا علم ہوگا, آپ کے پاس جتنی دولت ہوگی, آپ کے پاس جتنا تقویٰ ہے آپ کے پاس, یعنی علم کے ساتھ دولت کے ساتھ اگر تقویٰ ہے تو آپ کی ذات میں تواضع ہے, یعنی آپ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں گے. لیکن دولت کے ساتھ آپ کے پاس علم نہیں ہے اور جہالت آپ کے اندر بھری ہوئی ہے اور بے دینی بھری ہوئی ہے, تو وہ دولت شیطان کی طرح آپ کے اندر آگ کی شکل میں اچھال مارتی ہے, رہ رہ کے اچھال مارتی ہے دولت. کیسے بچائے گا اس سے اپنے آپ کو؟ کہ اس کے اندر علم ہونا چاہیے اور اللہ کا خوف ہونا چاہیے, اور دولت کو ایک ذمہ داری سمجھے کہ لوگوں تک پہنچانا ہے. جس طرح سے ذمہ دار جماعت کا پیچھے پیچھے چلتا ہے, اس طریقے سے دولت اور پیسے والے لوگ یہ اس پیسے اور دولت کے ذمہ دار اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے ہیں کہ یہ آگے آگے لوگوں کو بانٹتے رہو, تم پیچھے رہو. جو بانٹ دیا آپ کا ہے, جو لوگوں کو دے دیا آپ کا ہے, لاکھوں کروڑوں روپے لوگوں پہ خرچ کر دیے وہی آپ کا ہے, لاکھوں کروڑوں اللہ کے راستے میں غریبوں پہ خرچ کر دیے وہی آپ کا ہے. اس کو آپ مان کے چلے وہی آپ کا ہے. جو دولت آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کی ہے وہ دولت آپ کی نہیں ہے, وہ تو جھگڑا پیدا کرے گی آپ کے مرنے کے بعد. حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مصنف, سیرت النبی لکھی حضرت نے 6 جلدوں میں. تو حضرت نے اتنی بڑی کتاب لکھ دی سیرت النبی. سیرت النبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جو کتابیں لکھی جاتی ہیں اس کو سیرت کی کتاب کہتے ہیں, اور دوسرے لوگوں کی زندگی پہ بھی لکھی جاتی ہے, صحابہ کرام کی زندگی پہ, اس کو بھی سیرت کہتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص یہ مشہور ہے, تو انہوں نے کتاب لکھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. 6 جلدوں میں کتاب لکھی, موٹی کتاب ہو گئی. تو حضرت یہ سوچنے لگے کہ میں نے اتنی بڑی کتاب لکھ دی ہے, کیا میرے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی جو آپ نے گزاری ہے اس کا کچھ اثر میرے اندر بھی ہے, یا خالی میں نے کتاب ہی لکھ دی؟ بہت بڑے عالم, حضرت تھانوی کا زمانہ تھا, دونوں حضرات کا ایک ہی زمانہ ہے. تو انہوں نے سوچا یار کسی شیخ کے پاس جاتا ہوں, ان سے ذرا اپنی اصلاح کرواتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ میری زندگی میں کیا بدلاؤ ہے. تو یہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تھانہ بھون چلے گئے. تھانہ بھون حضرت کی خانقاہ میں چلے گئے, وہاں حضرت سے بیعت ہو گئے, اور حضرت بھی سمجھتے تھے حضرت تھانوی کے تو بہت بڑے عالم ہیں. وہاں حضرت سے بیعت ہو گئے, اور 1 ہفتے 10 دن بعد پھر لوٹنے لگے بیعت ہو کر, تسبیحات وغیرہ معمولات وغیرہ لے کر. تو پوچھا حضرت تھانوی سے کہ حضرت اب تو میں جا رہا ہوں, مجھے کوئی نصیحت کر دی. دیکھو تو صحیح, آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایک کتاب لکھ ڈالی, اور اتنی مشہور کتاب انہوں نے لکھی حضرت نے, حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ عرب کے لوگوں نے یہاں ہند میں اگر کسی کو عالم مانا ہے تو حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کو عالم تسلیم کیا کہ ہاں یہ عالم ہے. ان کی عربی کی, عرب کے عربی بولنے والے کی عربی بھی شرما جائے جب وہ عربی بولے. جب وہ عربی بولتے تھے تو عرب والے لغت لے کے گھومتے تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے. آج ہے ان کی نسل میں عربی زندہ ہے, آج بھی ہے ان کی نسل میں عربی چل رہی ہے. خیر بہرحال, تو حضرت نے جب واپس ہونے لگے حضرت تھانوی سے پوچھا کہ حضرت کو نصیحت کر دیجیے, اب تو میں جا رہا ہوں. حضرت تھانوی سوچنے لگ گئے کہ یار یہ اتنا بڑا آدمی ہے, یا اللہ ایسی بات بول دی, میں کیا بولوں, میں نے کیا سمجھاؤں, یا اللہ کوئی بات دل میں ڈال دے ایسی ہو کہ بس ان کو بتا دوں, میرے لیے بھی اصلاح کا ذریعہ ہو جائے, ان کے لیے بھی.
تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں القاء کیا، ایک بات ڈالی کہ حضرت تھانوی نے حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ بھیا اسلام تو اپنے آپ کو شروع سے آخر تک مٹانے کا نام، یہی جملہ بولا تھا کہ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اسلام اس کو کہتے ہیں کہ جب پیدا ہو اور جب تک مر جاؤ اپنے آپ کو اس دوران میں مٹا دو، یہی اسلام ہے۔ اس بات کا اثر حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ پر ایسا ہوا کہ یہ دیکھا گیا کہ خانقاہوں میں لوگ لے جا رہے ہیں اور حضرت باہر لوگوں کے جوتے ٹھیک کر رہے ہیں۔ ہمارے بڑے بڑے اکابر، مرکز نظام الدین حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس زمانے میں وہ بھنگیوں نے ہڑتال کر دی تھی، اب سارا کا سارا وہ سنڈاس میں وہ سارا پخانہ جمع رہتا تھا، سارا وہاں جمع رہتا تھا، اب کیا کرے؟ تو لوگ یہ دیکھتے کہ شام تک جمع ہو جاتا، صبح تک خالی ہو جاتا، لوگ کہنے لگے ارے بھیا مرکز میں تو فرشتے آوے ہیں اور یہاں تو اللہ کی ایسی مدد ہے کہ دیکھو رات میں جمع ہوتا ہے، صبح ختم ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیسا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے چمتکار ہے مرکز پر۔ لوگ ایسا سمجھتے تھے۔ محبت لوگوں کی جب ہوتی ہے تو جن سے عقیدت ہوتی ہے ان کے بارے میں تو پتہ نہیں کیا کیا بول جاتے ہیں، محبت میں مرکز کے بارے میں بھی لوگ ایسے ہی بولتے تھے۔ تو کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ دیکھیں گے بھیا یہ کیا ہو رہا ہے، کچھ ہوتا ہے نا خرافاتی مزاج کے، وہ اپنا چھپ کے کھڑے ہو گئے تو دیکھا ایک آدمی ایک دم چہرے پر رومال ڈال کے اندر گیا ادھر اور سارا بالٹی کے بالٹی وہاں سے نکالتا اور وہاں جنگل میں جا کے پھینک دیتا، سارا جنگل کا ہی علاقہ تھا، اس میں سے نکالتا جنگل میں پھینک دیتا، پخانہ نکالتا جنگل میں پھینک دیتا۔ جب سارا نکل گیا، سارا انہوں نے پھینک دیا، تب ان لوگوں نے پیچھے سے جا کے پکڑ لیا، ہاں اب دیکھتے ہی ہے کون۔ جب چہرے پر سے پردہ ہٹایا تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے فرمایا کہ آج تو چوری پکڑی گئی۔ کیا ہے، میں سیٹ ہوں نا، کارخانے کا ٹوائلٹ اگر میں صاف کر لوں تو میری بے عزتی ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں کاریگر کام کرتے ہیں، میں دکاندار ہوں، اگر کارخانے کا میں نے جھاڑو لگا دی تو میری بے عزتی ہو جائے گی۔ ارے ہم مولوی صاحب ہیں، مدرسے کے ٹوائلٹ بچے صاف کریں گے، میں نے صاف کر دی میری بے عزتی ہو جائے گی، ہم اتنے بڑے آدمی ہیں۔ یہ ہمارے ذہنوں میں شیطان نے ڈالا ہے۔ ارے ہم کچھ نہیں ہیں، جو ہے اللہ ہے، سب کچھ اللہ ہے، اللہ ہی نے ہمیں بنایا ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، اللہ ہمیشہ رہے گا، ہر چیز پہ اس کی ملکیت ہے، اللہ ہی کی زمین پہ چلتی ہے، اللہ ہی کی آسمان پہ چلتی ہے، آسمان سے اوپر اسی کی حکومت ہے، آسمان سے نیچے اسی کی حکومت ہے، زمین پر اسی کی حکومت، ہوا میں خلا میں جہاں جاؤ، فرشتوں پر شیطانوں پر سب پر اللہ ہی کی حکومت چل رہی ہے۔ تو بڑا تو وہ ہے، تو کیا ہے؟ تو یہ راستہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے، اپنی زندگی میں یہ عمل کر کے کہ اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر چلو۔ ہمیشہ جب بھی اپنے آپ کو آپ چھوٹا بنا کر چلیں گے تو کبھی بھی کسی بھی کام میں شرمندگی نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آسان راستے کو پسند فرماتے تھے۔ دو راستے کہیں جانے کے ہیں، ایک راستہ بہادری کا اور مشکل کا ہے اور دقت بھرا ہے، اور ایک راستہ آسانی سے گزرنے کا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس مشکل بھرا راستہ کو اپناتے نہیں تھے، حالانکہ کر سکتے تھے۔ ہمیشہ آپ آسان راستہ اپناتے تھے کہ جب مشکل بھرے راستے پر میں چلوں گا اور بہادری میں دکھاؤں گا تو شیطان میرے دل میں نہ ڈال دے کہ میں بہادر ہوں اور بڑا آدمی ہوں، کہیں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ تو آسان راستے کو اس لیے اختیار فرماتے تھے کہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، یہ بڑا اور مشکل کام ہے، ہم سے نہیں ہو پائے گا، اس لیے آسان راستوں کو اختیار کرتے تھے کہ اپنے اندر کا تواضع ختم نہ ہو، بندہ ہوں، بندہ بن کر رہنا چاہتا ہوں، بندہ ہوں، بندہ بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا پیش کیا گیا آپ کے سامنے، آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، اور کھانا پیش کیا گیا، کرسی بھی آ گئی، تو کھانے کو کرسی پر بیٹھ کے کھانا آپ نے پسند نہیں فرمایا، آپ نے نیچے ہی بیٹھ کے دسترخوان بچھوا کر
کھانا تناول فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ بندہ ہوں، بندہ ہی بن کر رہنا چاہتا ہوں. اپنے آپ کو بڑا بنانا آپ نے کبھی پسند نہیں فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نیکی کا راستہ بتایا ہے، اس نیکی کے راستے پر سے ابلیس ہٹا ہوا ہے، اور ابلیس کا بڑا بننے کا کام ہے. ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی کہ تمہارا بڑا بننے کا کام نہیں ہے. اس لیے پھنس گیا، گلا پھنس گیا. اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو کبر ہے، تکبر ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے. لیکن دقت اس بات کی ہے اس میں کہ جیسے ہماری کسی بھی طرح سے کوئی حیثیت بڑھتی ہے، یا تو ہم علم حاصل کر لیتے ہیں تو ایک حیثیت بڑھی، دولت حاصل کر لیتے ہیں تو ایک حیثیت بڑھی، یا ہماری خوبصورتی زیادہ ہے تو ایک حیثیت بڑھی، جسمانی طاقت حاصل کر لی تو ایک حیثیت بڑھی، کسی دن اچھے کپڑے پہن لیے تو وہ ہو گیا آفت ہو گئی، کسی دن بڑھیا جوتا پہن لیا وہ آفت ہو گئی، اور کسی دن جیب میں کچھ رقم اچھی خاصی آ گئی وہ آفت ہو گئی، ایک گاڑی اچھی خرید لی وہ آفت ہو گئی، ایک مکان اچھا لے لیا وہ آفت ہو گئی. یہ تمام کی تمام چیزیں اگر دینداری کے ساتھ نہیں آتی ہیں تو آفت اور بلائے لاتی ہیں کہ کسی نہ کسی درجے میں ہم کو اپنی ذات میں، اپنے نفس میں بڑا کر دیتی ہے. اس لیے اس امت کا فتنہ بتایا کہ دولت جو ہے اس امت کا فتنہ ہے، عورت جو ہے اس امت کا فتنہ ہے، اولاد ہے اس امت کا فتنہ ہے. فتنہ کیا ہے کہ آزمائش کی چیز ہے. ایک عورت کی، ایک آدمی کی بہت ساری اولادیں ہیں، یہ فخر کی چیز نہیں ہے، آزمائش کی چیز ہے. کسی کی بیوی خوبصورت ہوتی ہے اس پہ بھی اکڑتا ہے وہ، اب فخر کرتا ہے، او کیا لائف ہے میری اور کیا وائف ہے میری. اب اس کے اندر یہاں بھی اکڑ آ گئی. کسی اندر دولت زیادہ آ گئی کہ بھائی میری اتنی گاڑیاں، اتنے مکان اور فلاں فلاں ملک میں میرا گھر، تو ایک اکڑ آ گئی. لیکن تمام عقل کو، اس طرح کے تکبر اور کبر کو ختم کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ اللہ کے پاس جا کر مجھے حساب دینا ہے، اور وہ موت کے راستے سے ہوگا، اور وہ موت ہے. اسی لیے اللہ والے لوگ کی مجلس میں، اللہ والوں کی مجلس میں جو شیوخ حضرات ہیں جن سے لوگ بیعت ہوتے ہیں، ان کی مجلس میں جانا ضروری ہے کہ وہ ہمارے اندر کے اس باطنی مرض کو، اس بیماری کو سمجھ لیتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت آپ کا تعجب ہوگا، یہ تکبر اتنی خراب چیز ہے کہ عبادت کے وجہ سے بھی آ جاتا ہے. یہ عبادت، تقوی کا بھی تکبر آ جاتا ہے اور نیکی کا بھی تکبر آ جاتا ہے. عبادت کا تکبر کیا ہے؟ عبادت کا تکبر یہ ہے کہ عبادت کرتے کرتے اپنے آپ کو بہت بڑا عابد سمجھ لے. اس کے اندر عبادت کا تکبر آیا تھا ابلیس میں. اتنی عبادت کری تھی کہ اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا تھا. یہ عبادت کا تکبر ہے. ایک تکبر دعوت کا آتا ہے، ہمارے ساتھیوں میں بڑھیا سا آیا ہوا ہے. ایک تکبر دعوت کا آتا ہے. دین کی محنت کرتے کرتے ہم دین کے داعی اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں، اور پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے کہہ دوں گا رات میں، سمجھ میں آ جائے گا اس کے. دیکھو اس کا جملہ دیکھو، یہ کہہ رہا ہے رات میں تہجد پڑھتا ہے. یہ تہجد پڑھنے والا کسی نے اس کو تنگ کیا، کسی نے اس کو تنگ کر دیا راستے میں، تو یہ کہتا ہے تو مجھے جانتا نہیں ہے، میں رات میں اللہ سے کہہ دوں گا اس کی ایسی تیسی ہو جائے گی. یعنی اس کو، تجھے ہم جانتے نہیں ہیں تو کتنا بڑا ولی ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ تو کتنا بڑا شیطان ہے، ہم تو نہیں جانتے. اس کے اندر یہ دعوت کا تکبر ہے. دن رات دعوت کی محنت کرتے کرتے اصلاح نہ کی اپنے بڑوں سے. جب دائی کی دعوت دوسروں کی ذات کے لیے ہوتی ہے نا، تو اس کی ذات تکبر میں آ جاتی ہے. جماعت بھی آئی ہوئی اس لیے ان کو بھی تھوڑا سا ان سے بھی بات کر رہا ہوں. جب دائی کی دعوت دوسروں کی ذات کے لیے ہو تو دائی اپنی ذات سے غافل ہو جاتا ہے
اور اپنی ذات سے غافل ہونے کا نام ہی تکبر ہے. کہ دائی کی دعوت ہمیشہ اس لیے ہے کہ میری اصلاح ہو جائے، کہ اس کی دعوت اپنی ذات کے لیے ہے، ہمیشہ یاد رکھنا. تو یہ دعوت کا بھی تکبر آتا ہے، یہ عبادت کا بھی تکبر آتا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے اس کا تکبر آ جاتا ہے. یعنی شیطان آپ کے ساتھ کیسے کھیلنے لگ جائے آپ اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے. ایک مسجد کے باہر ایک واقعہ ہے سمجھانے کے لیے. آپ کہیں گے اس کی دلیل لاؤ، تو یہ مت کہنا آپ میں دلیل نہیں دوں گا. آپ سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے. کچھ لوگ دلیل مانگنے لگتے ہیں، بڑی دقت ہوتی ہے. نہیں بھائی، ماننا مان لے، مت مان، دلیل مت مانگ. ماننا مان ورنہ مت مان. اب مان نہ مان، میں تیرا مہمان، دلیل کیوں مانگ رہا ہے؟ ایک مسجد کے دروازے پر شیطان بیٹھا ہوا تھا، اور شیطان کے ہاتھ میں وہ چابک اور وہ نکیل. تو ایک اللہ والے آئے، شیطان کو دیکھا دروازے بیٹھا ہوا ہے مسجد کے. کہہ رہے یہ کیا لے کے بیٹھا ہوا ہے؟ کہا وہ جو ہے نا، وہ سامنے جو بہت بیان کر رہے ہیں، ان کو پھنسانے کا میرے پاس یہ سسٹم ہے، ان کو پھنسانا ہے مجھے. کہا اچھا. اگر یہ سب اتنے سارے، اور میں کہا تجھے تو یوں ہی پھونک دوں گا، تو کیا چیز ہے، تجھے تو یوں اڑا دوں گا، یہ سب کی ضرورت نہیں تیرے لیے. یعنی بڑے بڑے اللہ والوں کو بھی میں پھنساتا ہوں، ان کے لیے میرے پاس ہے یہ نکیل، ان کو بھی راستے سے پھرا دیتا ہوں. اور تم جیسے لوگ جو عام مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہو اور یہ دین کی محنت کرتے ہو، دین کی مجلسیں کام کرتے ہو، تم کو پھنسانا میرے لیے چٹکیوں کا کھیل ہے. کہ جماعتوں میں بتاتے ہیں کہ شیطان کے پاس وہ سینکڑوں نورانی داؤ ہے. نورانی داؤ کیا ہے؟ کہ یعنی نورانی داؤ ایسا اس داؤ کو کہتے ہیں کہ دینداری کا داؤ چلائے شیطان کسی انسان پر. اس کا لگا اوہ دین کا کام ہو رہا ہے، دین کا کام نہیں ہو رہا، تباہی ہو گئی اس کی. اس لیے ہمیشہ ہر آن میں، ہر لمحے میں، ہر وقت اپنی ذات کو کہ میں کچھ نہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس لا کی تلوار نے اپنی ذات کو ختم کر دیا. دیکھو نا لا لکھا ہوا ایسا لگتا تلوار ہے. دیکھو لا تلوار کی طرح ہے، وہ لا تلوار کی طرح ہے. اس سے کیا ہے؟ اپنی ذات کو ختم کرنا. اور بڑا کون کہ الا اللہ، صرف اللہ ہی ہے. کہ اللہ میں کچھ نہیں، جو ہے صرف تو ہے. یہی مذہب اسلام، یہی مذہب اسلام ہر بندے کو، ہر چلتے پھرتے مسلمان کو، بلکہ ہر انسان کو مذہب اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ فنائیت کے درجے پر پہنچ جائے. اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا یہ تقاضا ہے کہ یہ اپنی ذات کو فنا کر دے کہ میری ذات کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ ہے. جس کو فنا فی اللہ کہا جاتا ہے کہ صرف اللہ ہی اللہ ہے. جب بندہ اپنی ذات کو ختم کر پورا مرکز اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کو ہی بنا کے رکھ دے گا، وہاں سے اسلام کی شروعات ہوتی ہے. وہاں سے اسلام شروع ہوتا ہے، وہاں سے اللہ کی مدد آتی ہے. وہ تمام کے تمام صفات صحابہ کرام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے کوٹ کے بھر دیا تھا. ہر صحابی اپنے آپ میں کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے اپنی ذات کو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ہزاروں بار واقعہ سنا. کسی نے آپ کو کہا ہوگا ان کے کپڑے پہ 13 پیوند تھے، کسی نے کہا ہوگا 17 تھے، کسی نے کہا ہوگا 12 تھے، کسی نے کہا ہوگا 6 تھے. ارے کئی سارے کپڑے تھے، ہر کپڑے پہ کچھ نہ کچھ پیوندی تھے. بادشاہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اکثر حصوں پر اسلام پہنچ گیا اور اس آدمی کے کپڑے پر پیوبند ہے. اور جب کہیں پر سوتے ہیں تو حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ اینٹ سر کے نیچے رکھ کے حضرت عمر کہیں بھی سو جاتے تھے. کتنا تواضع تھا. اپنی ذات کو مٹی میں ملا کے رکھتے تھے کہ اس مٹی میں ایک دن مل جانا ہے. تو اس مٹی کی محبت ہمارے دلوں میں ابھی بھی ہونی چاہیے. یہی صفت ہے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو مٹی سے بنایا تو علماء نے لکھا ہے کہ مٹی کی صفت اپنے آپ کو فنا کرنے کی ہے، بچھانے کی ہے، دبانے کی ہے. وہی صفت اگر انسان میں ہے تو مٹی سے بنا ہوا انسان کہلائے گا. اگر مٹی سے بنا ہوا انسان بھی اٹھنے لگ گیا، اس میں تکبر آ گیا،
اس میں کبر آ گیا، اپنی ذات کو یہ بڑا سمجھنے لگ گیا، تو اس کے اندر تو شیطانی صفت آ گئی، یعنی مٹی سے بنے ہوئے انسان میں آگ کی صفت آ گئی۔ آ رہی نا بات؟ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ میری بات کو؟ نہیں سمجھے تو آج سے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ تو ہی ہم کچھ نہیں، کہ اللہ جو ہے تو ہے، تیری ذات ہے، یا اللہ تیری عبادت میں لگے رہیں گے، تیری نافرمانی نہیں کریں گے، تیرے نبی نے جو بتایا وہی کریں گے، تیرے نبی کے طریقے پہ چلیں گے، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھیں گے، یا اللہ بس جو کچھ سمجھیں گے تو ہی سمجھیں گے، یا اللہ جو ہے ہمارا تو ہی ہمارا ہے، یا اللہ ہمارا سب کچھ تو ہی ہے، بس ہم تیری عبادت کریں گے، اور ہر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی ذات کو تیرے نام پر مٹانے کی نیت رکھتے کریں گے انشاءاللہ۔ اب تو نہیں کہیں گے ہمارے پاس بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، بہت کچھ کرنے والے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، جو ہے اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔